ہوتا ہے اور وہ تمام جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں سب کچھ سمٹ کر ایک اہم ترین رکن کی شکل لے لیتی ہیں جسے ہم حج کہتے ہیں۔ تو حج کا مقصد کیا ہے، حج کی اہمیت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص دن مقرر کیے ہیں جن میں فرزندان توحید جمع ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حج کی فضیلت اور اہمیت، اصل میں یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ حج جو ہے وہ تمام عبادات کا سردار ہے ایک حساب سے، کیونکہ ان دنوں میں تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ بیان کر رہی ہیں، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے ہی، ان دنوں میں مال خرچ کرنے کا یا قربانی کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ اگلے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ تو یہ تمام عبادات جو ہیں وہ اس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ شروعات اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، مطلب اخلاص کے ساتھ، کوئی کسی قسم کا کوئی دکھاوا، کوئی اپنا نام و نمود نہ ہو۔ بے شک اصل بات یہ ہے کہ حاجی آدمی تب کہلاتا ہے جب وہ اللہ کے رجسٹر میں حاجی لکھا جائے۔ اپنے آپ کو حاجی لکھنا کہاں تک ٹھیک ہے تو میں نہیں اس پہ فتویٰ لگا سکتا، لیکن اگر اللہ کے رجسٹر میں آپ حاجی لکھے گئے تب آپ کا حج قبول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ استطاعت ہوتے ہوئے جو کوئی حج نہ کرے وہ کچھ نہیں پتا کہ وہ یہود ہو کے مرے، عیسائیت کی حالت میں مرے، مطلب مسلمان نہیں مر سکتا۔ تو اس لیے تمام ناظرین کے لیے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے کہ وہ ہر حال میں حج کا ارادہ ضرور کریں۔ اس سال نہیں جا پائے تو اگلے سال انشاءاللہ تعالی جائیں۔ اصل میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے نا اس کی، حج کی، وہ یہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم شریف دونوں کی یہ حدیث پاک ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جس نے گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور فحش کاموں سے بچتے ہوئے حج کیا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نوآلود بچہ ماں کے پیٹ سے تازہ تازہ پیدا ہوا، ان کے مطلب بالکل معصوم، جس کے سر کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ بالکل پاک صاف ہو کے آتے ہیں۔ اب اس پاکی کو قائم رکھنا ہے، اس کے بعد بھی معصومیت آپ کے اندر باقی ہے۔ بالکل مجاز صاحب اسی طرف ہم آئیں گے۔ ابھی آپ نے جیسے یہ بتایا کہ اگر انسان اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس کے بعد کی اس زندگی کو بھی وہ اپناتا ہے جس میں وہ معصیت سے پاک ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے، مبرور ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اول تو یہ کہ دل میں اور نیت دونوں ہمیں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا مقصد، جیسے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم محلے کی سطح پر مسلمانوں کا جو ایک اجتماع دیکھتے ہیں وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ شہر کی بنیاد پر اگر دیکھتے ہیں تو یہ عیدین کی نمازیں ہو جاتی ہیں، جمعے کی نماز ہو جاتی ہے۔ عالمی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک سال میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرنیشنل اجتماع ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں تمام لوگ، چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، کالے گورے، سب ایک طرح کے لباس میں، ایک حالت میں، ایک طرح کے کلمات لبوں پر سجائے اس طرح پہنچتے ہیں کہ نہ کوئی کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ ادنا ہے، نہ اعلیٰ ہے، اور اس میں اگر فضیلت کی بنیاد ہے تو صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ جو عالمی اجتماع ہے یہ کیا درس دیتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ گالی گلوچ کریں، نہ مار پیٹ کریں۔ کیا پیغام، کیا روح ہے حج کی؟ اصل میں حج کا جو مقصد اور حج کا جو پیغام اور جو روح ہے وہ اجتماعیت ہے۔ ہاں، یہ دیکھیے آپ کہ اللہ تو گھر میں بھی ہے، لیکن 5 وقت آپ کو مسجد میں جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہفتے میں جمعے کے دن اکٹھا ہونے کا بڑی مسجد میں، اس کے بعد سال میں 2 بار عیدین کی نمازیں ہیں، یا یہ حج کا معاملہ ہے 1 سال میں 1 بار۔ تو یہ جو اللہ چاہتے ہیں اجتماعیت، اور ایک مین جو مقصد ہے حج کا
وہ 4 عظیم ہستیوں کی سنتوں کا مشاہدہ کرانا ہے، قربانیوں کا مشاہدہ کرانا ہے۔ بے شک۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مائی ہاجرہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان 4 لوگوں کی سنتیں اور ان کی پیروی کرنا ہی حج ہے۔ ان کے پیروی میں جو اعمال ہم کرتے ہیں وہاں جا کے، وہ اصل میں حج ہے۔ حج کی ایک اور فضیلت بھی ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، 26 نمبر آیت میں تو پہلے ہی حکم دیا کہ میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو اور اس کی صفائی کرو، مطلب لوگوں کے لیے جو رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، ان کے لیے۔ 27 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم منادی کرو اور لوگ دور دراز سے سواریوں پہ، پیدل، پتلے مطلب کمزور اونٹوں پہ، کیونکہ سفر کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، اور میرے گھر کا حج کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام منادی کرتے ہیں۔ منادی کرنے سے پہلے وہ سوچنے لگے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، ویرانہ ہے، تو اس کے پھر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ تم منادی کرو۔ جب منادی کی گئی تو آج یہ حالت آپ دیکھیے کہ اس ٹائم لوگ اونٹوں پہ یا پیدل یا کسی گھوڑوں سے، گدھوں سے پہنچتے تھے، آج بسوں سے، کاروں سے یا جہازوں سے پہنچتے ہیں۔ لیکن اس منادی کا اثر یہ ہے سب سے بڑا، آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ کے حکم سے وہاں بلایا جا رہا ہے تو آپ اللہ کے مہمان ہوئے۔ آپ کی کسی پی ایم یا سی ایم کے ہاں آپ کی دعوت ہو جائے ایک دن کی، آپ ان کے مہمان بن جائیں، تو آپ جگہ جگہ ذکر کرتے پھرتے ہو، وہاں جو فوٹو کھینچے آپ کے وہ دکھاتے پھرتے ہو، اپنے کمرے میں لگاؤ گے۔ اور جب آپ اپنے مالک اور خالق کے 45 دن مہمان بنتے ہیں تو آپ کو تو اپنے اوپر ناز ہونا چاہیے اور نہ وہاں ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی میزبان جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی میزبانی میں حج کرتے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو منادی کر کے بلایا گیا، تو آپ اپنے آپ پہ فخر کیا کریں اس بارے میں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بلایا اور وہ ہمارا میزبان ہے۔ لیکن ہمیں بعد میں آنے کے بعد بھی یہ بات قائم رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو افسوس ہو بعد میں کہ میں نے کنہیں مہمان بنا لیا تھا۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت حج کی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بلاوے پہ جاتے ہیں۔ بہت سارے پیسے والے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں خود کہ وہ ساری عمر حج نہیں کر پاتے۔ بالکل، یہ تو توفیق ہے اللہ جنہیں اپنا مہمان رکھنا چاہے، جنہیں اپنے گھر میں بلانا چاہے، ان کے لیے، اسی لیے تو وہاں حاجی پہنچنے کے بعد کہتے ہیں لبیک اللہ میں حاضر ہوں، تیری منادی پہ میں حاضر ہوں۔ وہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں لوگ، اس کا مقصد یہی ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور جو ایک اور مقصد بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو احرام باندھتے ہیں، سفید رنگ کا احرام ہوتا ہے، وہ آپ یہ پیغام دیتے ہیں وہاں جا کے اللہ کے ہاں اپنی درج کراتے ہیں کہ اللہ پاک میں ان سفید کپڑوں میں آ گیا، میں امن کا پجاری ہوں۔ سفید رنگ امن کا علامت ہے جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت، ناموس جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی۔ آپ یہ سفید لباس جب پہن کے وہاں اللہ رب العزت کے ہاں اپنا اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہیں کہ اللہ دیکھ لے میرے کپڑوں پہ کوئی خون کا دھبا نہیں ہے، میں نے کسی کی جان نہیں لی، سفید چٹے کپڑے ہیں بالکل، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، سلے ہوئے کپڑے تو ہوتے نہیں، کفن سے مشابہ ہاں، اس میں وہاں آپ یہ اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ اس میں کوئی جیب نہیں ہے، میں نے کسی کا مال نہیں مارا، کسی کا حق نہیں مارا، اور آپ کے سر جو ہوتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے۔ اس کا علامت یہی ہے کہ اللہ رب العزت میں نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کسی کی عزت نہیں اتاری، میرے تو اپنے سر پہ پگڑی نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہاں جا کے جو آپ اس احرام کی حالت میں، کفن کسی حالت میں آپ پہنچتے ہو اور وہاں اللہ رب العزت سے جا کے اپنے اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہو، یہ ساری وہ فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں حج کی۔ اور حج کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے نا کہ حج آپ کو حرام اور حلال کی تمیز سکھاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 3 پیغمبروں کی سنتوں کا مشاہدہ، ان کی پیروی، اور ایک ماں کی تڑپ، کس طرح سے وہ پانی کے لیے اپنے بچے کی وہ دیکھ کے، اور ایک بیوی کی فرما برداری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کوئی جو لیڈیز وہاں جاتی ہیں، اگر انہوں نے وہاں سے آ کے اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری نہ سیکھی حضرت ہاجرہ سے، کیا حج ہوا؟ اگر جو لڑکے جوان جاتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے باپ کی فرما برداری نہ سیکھی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے، تو ان کا کیا حج ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ دھوپ، ان کی حکمتیں اور ان کا حکم ماننا
اور اپنے اس خواب پہ پکا پختہ یقین ہونا، اپنے اللہ پہ توکل ہونے کے ساتھ اپنے بچے کو ذبح کے لیے تیار کر دینا، یہ اگر آپ نے نہیں سیکھا اور آگے آپ نے اگر اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، اس ٹائم تو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے حاضر کر دیا تھا اپنے بچوں کو، لیکن آج اپنے بچوں کو اگر آپ اچھا مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنٹسٹ نہیں بناتے، اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، تو آپ کا کیا حج ہوا؟ تو یہ حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اصل مقصد، اصل اہمیت، اصل فضیلت یہی ہے کہ آپ وہاں سے آنے کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آنا چاہیے، آپ برکتوں والی جگہ گئے ہیں، اگر آپ یہاں سے معافی لوگوں کو معاف کر کے لوگوں سے معافی مانگ کے وہاں جائیں گے تو آپ یقین کریں واپسی میں آپ کو اس میں برکت ملے گی، حیات نو ہے مجاز صاحب، یہ ایک طرح سے نئی زندگی ساری آئے گی۔ اور اگر آپ یہاں سے وہی اکڑ اور وہی اپنا تکبر لے کے گئے، لوگوں کو معاف نہ کر گئے، آپ یقین کریں وہاں سے آپ کے غصے میں برکت کے ساتھ وہ واپس آئے گا، جو گناہ آپ کے ساتھ وہاں گئے ان میں برکت، اگر آپ توبہ لے کے گئے تو واقعی توبہ۔ بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ محض رسوم کا نام نہیں ہے، جب تک اس کے اندر تزکیہ نہیں ہے، جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور جب تک اس کے اندر خشیت الہی نہیں ہے۔ موقع ملا تو کچھ اور باتیں بھی آپ سے ضرور جانیں گے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، پہلے سالار بھائی آپ سے ضرور بات کریں گے، لیکن آپ سے پہلے شگفتہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کی خدمت سے پہلے دعاؤں کی گزارش، ان کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں مولانا صاحب، بہت ہم لوگوں کو بھی معلومات ہوتی ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ حج کے جو مسئلے ہیں ان میں کافی باریکیاں ہیں، ذرا ذرا میں دم لازم ہو جاتا ہے، ایک عام انسان اتنی گہری چیزوں سے واقف نہیں ہوتا ہے تو کیا ان کا حج ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ انسان کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سالار بھائی۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے میں پوچھا تھا کہ جیسے بچھو ڈنگ مارتا ہے تو اس کا عربی علم کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی بھی شخص حج پہ جب جاتا ہے تو اپنے پورے عمر کے گناہ معاف کروانے کے لیے جاتا ہے، پھر آنے کے بعد وہ پہلی جیسی حالت میں رہتا ہے، تو کیا پھر بھی ہم اسے حاجی بلوائے بولے یا پھر کوئی ان کے اوریجنل نام سے بولے؟ جی مجاز صاحب، یہ جو حاجی کا ٹائٹل ہے اس بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ نہیں، حاجی تو کہیں اگر وہ حج کر کے آئے ہیں، اگر ان کی اپنی چاہت نہیں ہے اور آپ حاجی کہہ رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ جو شو بازی کے لیے کرتے ہیں، میں نے اسی لیے آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ 196 نمبر آیت میں، شروع میں اللہ نے بات کہی کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، لیکن برقرار رکھنا چاہیے وہاں کی معصومیت کو۔ آپ وہاں سے معصوم ہو کے آئے ہیں، اگر آپ نے وہاں کسی قسم کا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور فاحش کام نہیں کیا تو آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ آگے پھر انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو کہاں حج ہوا؟ اصل میں اس کے اثرات جو ہے وہ کمائی سے ہی پڑتے ہیں، اللہ پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ پاک کمائی کی صدقات کو قبول کرتا ہے، تو حج بھی اگر پاک کمائی سے ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اثرات پوری زندگی میں پڑیں گے آپ کی، اور آپ کی یہ زندگی بھی سمجھ جائے گی اور وہ زندگی بھی سمجھ جائے گی۔ لیکن باقی تمام لوگوں کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب وہ حج کر کے آئے ہیں تو انہیں اسی طرح سے اہمیت اور عزت دینی چاہیے۔ یہاں اسی سے شگفتہ کا سوال جوڑ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ اصل میں یہ تو آپ کے اپنے اعمال کے اوپر ہے، آپ کا جتنا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اور اس کی رحمت پہ ہوگا۔ ایک جملہ میں آج کہہ دوں کہ آپ کے اندر وہاں سے آنے کے بعد جتنی رحمت بڑھتی جائے گی، آپ کا تعلق اتنا ہی رحمت للعالمین سے بڑھتا جائے گا، اور جتنا تعلق آپ کا رحمت للعالمین سے بڑھے گا اتنا ہی تعلق آپ کا اللہ سے بڑھے گا، اور اس پہ توکل اور آپ کا بھروسہ کہ میں نے اپنا کام کر دیا، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ ذرہ نواز ہے، وہ ذرا سے رائے کے برابر بھی ہماری نیکیوں کو پہاڑوں کی طرح لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس نے ہمارا حج قبول کر لیا ہوگا۔ کبھی بھی نیگیٹو سوچ نہ رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ بندوں کے اپنے گمان کے حساب سے کام کرتا ہے، تو اگر یہ یقین رکھیں انشاءاللہ کہ میں نے محنت کی ہے اور اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، قبول ہو گیا، ان کا یقین ہی اصل میں قبولیت کی نشانی ہے۔ بہت بالکل صحیح فرمایا۔ حج کی جو نزاکتیں ہیں مجاز صاحب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیسے بہن نے کہا کہ دم واجب ہو جاتا ہے، تو اصل میں یہ بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پڑھنے سے بہتر ہی ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں کہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کہیں شادی کا معاملہ ہو یا کہیں بھی کوئی معلومات آپ کو کرنی ہو تو آپ پورا اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جی حج کے لیے بھی آپ موٹی موٹی اسٹڈی کر کے جائیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بزرگان دین بھی سب بیٹھے ہیں، تربیت بھی کراتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پہ لوگ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جب اتنا پیسہ، اتنی محنت اور اتنا وقت خرچ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کو پوری معلومات بھی ہونی چاہیے، اور وہاں بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو اتنا زیادہ سختی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ بھائی جسے جو سوال کرنے ہو کر لو، کسی نے کچھ حضور نے کہا سب کا حج ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹیچ کر کے گئے ہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑنا، لیکن آپ کو جان بوجھ کے کوئی اس طرح کی حرکت بھی نہیں کرنی کہ آپ کے اوپر دم لازم آ جائے. لیکن اگر آپ سے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی پکڑ جو ہے وہ اختیار کے اوپر ہے، جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں پہ پکڑنی ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب اتنی آپ اس کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی صرف کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھانے کو تیار ہے، تو معلومات جمع کرنے میں کیا حرج ہے.